بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ آج میں آپ کو اردو جماعت پنجم اردو جماعت پنجم کا لیکچر دوں گی۔ سبق نمبر ہے ہمارے پاس، ہم نے پچھلا جو سبق ہم نے پڑھا ہے وہ پڑھا تھا شہد کی مکھی کے بارے میں تھا، اور شہد وہ کیسے نکالتی ہے، اور لالچی چونٹی تھا۔ اب اس سے اگلا سبق ہے ہمارے پاس دور قدیم کے ایک عظیم مسلمان سائنسدان۔ اس سبق کی پڑھائی کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو دور قدیم کیا ہوتا ہے، مطلب بہت پرانا زمانہ، بہت زیادہ گزرا ہوا ٹائم، پرانا زمانہ، اس زمانے کے جو عظیم سائنسدان تھے اور وہ مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو معلومات دینا، اور انہوں نے کتنے عظیم کارنامے کیے، کیا کیا انہوں نے کیسے محنت کی، اور کیسے وہ سائنسدان بنے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دینا۔ سبق کی پڑھائی ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں مسلمان سائنسدانوں، طبیبوں، حکیموں اور دانشوروں وغیرہ نے اپنے اپنے شعبوں میں ایسے گراں قدر کارنامے سر انجام دیے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں نے بھی اس سے خوب استفادہ حاصل کیا۔ گراں قدر کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ، گراں قدر مطلب بہت قیمتی اور جو ہے وہ کارنامے سر انجام دیے، اور استفادہ کا مطلب فائدہ حاصل کیا ہے، کنہوں نے؟ نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلموں نے بھی۔ ابن سینا ایک ایسے ہی مسلمان فلسفی مطلب جو فلسفی پڑھتے ہیں، اور طبیب مطلب وہ ہیں جو ٹھیک کرتے ہیں، بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، دانشور، عقل مند، طبیب اور دانشور تھے جنہوں نے طب کے کئی ایسی کتابیں تصنیف کی جن سے یورپی طبیبوں اور دانشوروں نے بڑی رہنمائی حاصل کی۔ اس میں ہے طب کی مطلب ایسی انہوں نے ڈاکٹری میں کہہ لیں، اور ایسی ادویات بنائی کہ جنہوں نے یورپی طبیبوں اور دانشوروں نے بڑی رہنمائی حاصل کی، اس سے مطلب یورپ کے لوگوں نے بھی اس سے بہت زیادہ رہنمائی حاصل کی۔ تصانیف مطلب ایسی کتابیں لکھی ہیں۔ اگلے صفحہ نمبر 23۔ ابن سینا کا پورا نام ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا ہے، اور وہ ابو علی سینا کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ابن سینا 980 میں بخارا کے قریب افشنا کے مقام پر پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، یوں جب ان کی عمر صرف 10 سال تھی انہوں نے قرآن مجید اور دیگر کئی کتب پڑھ لی تھی۔ کتب یہ کتاب کی جمع ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں فلسفے سے دلچسپی پیدا ہوتی چلی گئی، مطلب فلسفے سے مطلب بہت زیادہ پڑھائی کرتے تھے، اور بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اور ان سے دلچسپی بڑھتی گئی۔ اس سلسلے میں انہوں نے یونانی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ کون سی کتابوں کا؟ یونانی کتابوں کا۔ اس دور میں یونانیوں کو مختلف علوم کے حوالے سے مانا جاتا تھا۔ تجربات کرنا ابن سینا کا شوق تھا۔ تجربات کرنا، پہلے ان کتابوں کو پڑھنا، اور کتاب کے جو معلومات تھی ان کو پڑھ کے اس پر تجربہ کرنا ان کا شوق تھا۔ وہ اکثر مختلف حوالوں سے تجربات کرتے رہتے تھے، اور پھر انہوں نے پیچیدہ امراض کے حوالے سے کچھ کامیاب تجربات کیے تو ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ شہرت مطلب وہ بہت کامیاب ہوئے جب انہوں نے تجربات کرنا شروع کیے، جب وہ پڑھتے تھے، اور جو ان کے پڑھنے میں باتیں آتی تھی پھر اس کو وہ اپلائی بھی کرتے تھے عام زندگی میں۔ جب انہوں نے اس چیز کو تجربات کرنا شروع کیے اور وہ تجربات بھی کامیاب رہے تو ان کی شہرت مطلب وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے، اور ان کی مشہوری دور دور تک پہنچ گئی۔ اس بارے میں حکمرانوں تک بھی اطلاعات پہنچی۔ حکمرانوں تک مطلب اس وقت کے جو وہاں پہ حکمران ملک کے، یورپ کے، اور وہاں تک بادشاہوں تک بھی اطلاعات پہنچی، مطلب اس کی خبر پہنچ گئی۔ انہی دنوں
شاہ بخارا ابن منصور بیمار ہو گئے. ان کے درباری حکیموں اور طبیبوں نے ان کا علاج کیا لیکن کوئی خاص افاقہ نہ ہوا. چنانچہ ابن سینا کو بلایا گیا. ٹھیک ہے, کون بیمار ہو گئے؟ یہ حکمران ہیں شاہ بخارا ابن منصور. ٹھیک ہے, وہاں وہ بیمار ہوئے اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے حکیموں اور طبیبوں سے دوائی لے لی لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑا, افاقہ نہ ہوا, کوئی فرق نہ پڑا. تو چنانچہ انہوں نے ابن سینا کو بلایا. شاہ ابن منصور نے ان سے کہا, ہم نے تمہاری کافی شہرت سنی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ دربار میں حاضر ہوئے تو شاہ ابن منصور جو وہاں کے بادشاہ حکمران ہیں انہوں نے کہا, ہم نے تمہاری کافی شہرت سنی ہے. یوں تو ہمارے دربار سے کئی حکیم اور طبیب منسلخ ہیں, مطلب ہمارے دربار میں بہت سے حکیم اور طبیب ہیں, موجود ہیں, لیکن ہم جو کچھ عرصے سے علیل ہیں تو وہ ہمارا مناسب علاج نہیں کر پائے. یہی وجہ ہے کہ ہم اب تک صحت یاب نہیں ہوئے. کیا تم ہمارا علاج کر سکو گے؟ ٹھیک ہے, یہ کس نے کہا ہے؟ بادشاہ نے. اور کس سے کہا ہے؟ ابن سینا سے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دربار کے حکیم اور طبیبوں سے فاقہ نہیں ہوا, فرق نہیں پڑا. اب کیا تم ہمارا علاج کر پاؤ گے؟ تو آگے سے ابن سینا نے کیا جواب دیا؟ حضور, شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اگر اسے یہ منظور ہے کہ میرے ہاتھوں سے آپ شفا یاب ہوں تو آپ ضرور میرے علاج سے ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے ادب سے جواب دیا. مطلب کہ انہوں نے جواب دیا ہے, یہ جواب دیا ابن سینا نے. ٹھیک ہے, بس پھر ٹھیک ہے, تم اللہ کا نام لے کر علاج شروع کرو. اور بادشاہ نے کہا کہ آپ اللہ کا نام لے کر علاج شروع کریں. شاہ ابن منصور نے کہا. ابن سینا نے ان کا علاج شروع کر دیا. کچھ ہی عرصے میں شاہ ابن منصور صحت یاب ہو گئے. انہوں نے خوش ہو کر ابن سینا سے کہا, ہم تم سے بے حد خوش ہیں. اس موقع پر ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں, بولو کیا مانگتے ہو. ٹھیک ہے, جب ابن سینا نے حکمران ابن منصور کا جو ہے شاہ ابن منصور کا علاج کیا تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئے. اور اس پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور بادشاہ نے کہا, کیا چاہتے ہو؟ تو حضور, مجھے انعام نہیں چاہیے. ابن سینا نے ادب سے کہا. وہ بڑے حیران ہوئے بادشاہ کہ کیوں؟ ابن منصور کو حیرت ہوئی, حیران ہوئے. تو ابن سینا نے کہا, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ابن سینا نے کہا, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے شاہی کتب خانے میں آنے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں. ٹھیک ہے, مطلب مجھے اپنے شاہی کتب خانے میں, مطلب کتاب خانے میں, جیسے ایک ہم کہتے ہیں اسٹڈی روم اب ہم بنا لیتے ہیں, تو شاہی کتب خانے میں مطلب ایک اسٹڈی روم میں مجھے جانے کی اجازت مہربانی کر کے اجازت دے دیں, مرحمت مہربانی فرما کر اجازت دے دیں. میں وہاں کتابوں سے استفادہ کر کے کچھ تحقیق اور علمی کام کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, مطلب کتابوں سے فائدہ حاصل کر کے کچھ تحقیق کرنا چاہتا ہوں اور علمی کام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جواب دیا. سبحان اللہ, ابن منصور ان کی بات سے خوش ہوئے. ابن منصور کو یہ بات اچھی لگی. تمہیں آج سے شاہی کتب خانے میں جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے. مطلب وہ شاہی کتب خانے میں جانے شروع ہو گئے اور مزید اپنی معلومات کو بڑھا رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, یہ حضور ابن سینا بولے. اور پھر اس روز سے انہوں نے شاہی کتب خانے میں آنا جانا شروع کر دیا. یہاں انہیں طب, فلسفہ, طبیعت اور دیگر اہم موضوعات پر بے شمار کتابیں میسر آئیں. ٹھیک ہے, وہ کتابیں کس کس حوالے سے تھی؟ طب کے حوالے سے تھی, فلسفہ کے حوالے سے تھی, طبیعت کے اور دیگر اہم موضوعات تھے جن کا وہ بغور مطالعہ کرنے لگے اور یوں ان کے علم میں اضافہ ہونے لگا. اسی مطالعے کے سبب انہوں نے کئی گراں قدر کتابیں تصنیف کی. ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے ان کتابوں کو پہلے اچھے سے پڑھا اور ان سے پڑھنے کے بعد اور کچھ تجربات حاصل کیے, اس تجربات کے بعد انہوں نے مزید جو ہے گراں قدر کتابیں تصنیف کی, مطلب بہت سی قیمتی اور کتابیں کی تصنیف کی کتابیں لکھی. انہی دنوں بخارا میں سیاسی حالات خراب ہو گئے. ابن سینا ایک محقق, فلسفی اور طبیب تھے. انہیں جنگ و جدل سے سخت نفرت تھی. مطلب جب وہ حالات خراب ہو گئے اور جنگ و جدل, لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تو انہیں اس بات سے سخت نفرت تھی, اچھی نہیں لگتی تھی. اس وجہ سے انہوں نے
اس لیے وہ عافیت حاصل کرنے کے لیے ہمدان پہنچ گئے. مطلب وہاں کے جب حالات خراب ہوئے تو ابن سینا نے یہاں کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے دوسری جگہ ہجرت کر گئے. وہ کون سی جگہ تھی؟ ہمدان پہنچ گئے کہ یہاں انہیں امن و سکون میسر آیا، ذہن کو یکسوئی ملی اور کام کی طرف بھرپور توجہ ہوئی. ذہن کو یکسوئی ملی مطلب ان کا ذہن ایک طرف ان کے اپنے کام کی طرف مماند ہو گیا، ان کے ایک اپنے کام کی طرف ہو گیا. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنی کتاب القانون فی الطب تحریر کی اور اس کتاب کی ہر طرف دھوم مچ گئی. کائنات پر غور و فکر کرنا اور ان کے مخفی رازوں کو جاننے کے لیے ابن سینا ہر وقت مصروف عمل رہتے، مطلب ہر وقت کام میں مصروف رہتے. تم اس قدر علم و فنون میں کھوئے ہوئے رہتے ہو. ایک روز ان کے ساتھی نے ان سے پوچھا، اس لیے کہ مجھے اس میں سکون ملتا ہے. انہوں نے جواب دیا. ٹھیک ہے، ان کے ساتھی نے کیا پوچھا کہ تم اس قدر علم و فنون میں کھوئے رہتے ہو کہ تم ہر وقت کام میں بہت مصروف رہتے ہو. تو ابن سینا نے کیا جواب دیا؟ مجھے اس سے سکون ملتا ہے. حیرت کی بات ہے، دوست بولے، عام لوگ اگر زیادہ مطالعہ کریں تو وہ اتکاہٹ اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ تم ہر وقت مطالعے اور حصول علم میں مصروف رہنے کے بعد بھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے. ابن سینا مسکرائے بولے، عام لوگ ایسے کاموں کو صرف کام سمجھتے ہیں، جبکہ میں انہیں اپنی زندگی سمجھتا ہوں. دوست لاجواب ہو گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابن سینا کو جو ہے وہ اس کام کو اپنی زندگی سمجھ کر یہ کام کرتے تھے اور یہ کام بہت توجہ کے ساتھ، بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ کرتے تھے اور ان کو یہ کام پسند تھا. ان کی کتابوں کی تعداد 238 ہے، جبکہ ان کے مشہور زمانہ کتب القانون فی الطب 5 جلدوں پر مشتمل ہے. یورپ میں اس کتاب کو بہت اہم اور مقدس سمجھا جاتا ہے. وہاں کی بیشتر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا. اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں طب کے حوالے سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے. چنانچہ ابن سینا کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ طب میں یورپ والوں نے ان کی پیروی کی. ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہ ایک مسلمان سائنسدان ہے ابن سینا. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس سے نہ صرف مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ غیر مسلم مطلب یورپ کے لوگ بھی ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. آج جو ان کے یہاں طب میں ترقی نظر آتی ہے، دراصل اس کا صحرا ایک مسلمان ماہر طب کے سر ہے. ٹھیک ہے، یورپ میں جو ترقی نظر آ رہی ہے اس کا ایک بڑی وجہ ہمارے مسلمان ماہر طب ابن سینا بھی ہیں. ساتھ ہی مسلمان اس بات پر بلا شبہ فخر کر سکتے ہیں کہ ابن سینا ایسے عظیم سائنسدان اور ماہر طب تھے کہ ان کی کتاب القانون فی الطب کئی صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی. یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فخر کی بات ہے کہ ان کی جو کتاب ہے قانون فی الطب جو ہے وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں ایز اے نصاب پڑھایا جاتا تھا، ایک سلیبس کی طرح اس کتاب کو پڑھایا جاتا تھا. اگلے صفحہ نمبر 25. ابن سینا کی ایک اور کتاب الشفا نے بھی عالمی شہرت حاصل کی. ٹھیک ہے، ایک کتاب ان کی قانون فی الطب تھی اور ایک کتاب جو مشہور کتابوں میں سے ہے کتاب الشفا. ابن سینا کے متعلق اہم باتیں درج ذیل ہیں. انہیں نئے اور پرانے مغربی اور مشرقی سائنسدان امام اعظم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، نئے اور پرانے جو مشرق اور مغرب کے جو سائنسدان ہیں، اب ابن سینا کو کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم. انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پیرس یونیورسٹی میں ان کی تصاویر نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ لگائی گئی ہیں. ان کی کتاب کا 12ویں صدی عیسوی میں لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا. کتاب 17ویں صدی تک یورپ کے اسکولوں میں نصابی کتب میں پڑھائی جاتی رہی. ٹھیک ہے، مطلب ایک کتنا جیسے ہمارا یہ سلیبس ہوتا ہے، جیسے آکسفورڈ پڑھتے ہیں یا پھر ہمارا آفاق کا سلیبس ہوتا ہے، اس طرح وہاں پر جو ہے ابن سینا کی کتب کی ایز اے نصاب اس کو شامل کیا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا نصاب کے طور پر. مغرب میں ان کی کتابیں اتنی اہم سمجھی جاتی تھی کہ انہیں بآسانی سمجھنے کے لیے وہاں کے کئی ڈاکٹروں نے عربی سیکھی. طبی تجربات کی شہرت کی وجہ سے انہیں الشیخ الرئیس، حکیم الشرق اور
حجت الحق علی حق کے لقب دیے گئے۔ بلا شبہ ابن سینا ایک ایسے مسلمان سائنسدان تھے جن پر مسلمان ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے۔ انہوں نے 1037 میں ہمدان میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے بہت ہی ہمارے لیے انٹرسٹنگ اور اہم معلوماتی سبق ہے جو ہم نے پڑھا ابن سینا کے بارے میں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی ایک مشق کی طرف۔ ٹھیک ہے، اس کی مشق میں ہے موجدوں کے حوالے سے کالم مکمل کریں۔ ٹھیک ہے، ایجادات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایجادات اسٹیم انجن کس نے ایجاد کیا اور اس کی پیدائش کب تھی اور اس کی وفات کب ہوئی۔ ٹھیک ہے، اسٹیم انجن کس نے؟ جیمز واٹ نے، اور 1736 میں اس کی پیدائش تھی اور 1819 میں وفات پائی۔ تو اگلا ہے ہمارے پاس ٹیلی فون۔ ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا تھا؟ گراہم بیل نے۔ آپ سب بیٹا اپنی بک کے اوپر لکھیں گے گراہم بیل۔ 1817 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1922 میں ان کی وفات۔ اب ہم آ جاتے ہیں ٹیلی ویژن۔ ٹیلی ویژن کس کی ایجاد ہے؟ جان ایبل برڈ۔ 1874 میں ان کی پیدائش اور 1946 میں ان کی وفات ہوئی۔ ریڈیو مارکونی نے ایجاد کیا۔ 1874 میں ان کی پیدائش اور 1937 میں وفات ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں پیٹرول انجن۔ نیکولس آگسٹ، یہ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1832 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1891 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ ہمارے پاس اہم جو ہے وہ ایجادات ہیں اور ان کے سن پیدائش اور سن وفات ہیں۔ یہ آپ نے بیٹا اچھے سے اپنی بک کے اوپر لکھنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سبق نمبر 5 کی طرف۔ ابن سینا کی عمر صرف 10 سال تھی۔ آپ ساتھ ساتھ بیٹا لکھتے جائیں گے اپنی بک کے اوپر۔ جب ابن سینا کی عمر 10 سال تھی تو انہوں نے قرآن مجید اور دیگر کتب پڑھ لی تھی۔ نمبر 2 ڈیش ان کی ابن سینا کا شوق تھا۔ تجربات کرنا ابن سینا کا شوق تھا۔ ابن سینا نے پیچیدہ امراض کے حوالے سے کچھ کامیاب تجربات کیے اور ان کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھیں گے پیچیدہ امراض۔ نمبر 4 ابن سینا ایک محقق، فلسفی اور امراض تھے۔ ٹھیک ہے، سوری یہاں پر آئے گا ماہر امراض۔ ٹھیک ہے، ابن سینا ایک محقق، فلسفی اور ماہر امراض تھے۔ ابن سینا کی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ 238۔ خالی جگہ میں لکھیں گے آپ 238، جبکہ ان کی مشہور زمانہ کتب القانون فی الطب۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کون سی کتاب ہے؟ القانون فی الطب، 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ابن سینا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ڈیش میں ان کی تصاویر نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ لگائی گئی ہیں۔ کہاں پر؟ پیرس یونیورسٹی میں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ خالی جگہ میں آپ لکھیں گے پیرس یونیورسٹی۔ طبی تجربات کے شہرت کی وجہ سے انہیں الشیخ الرئیس، یہ ان کے لقب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں آپ یہاں پہ لکھیں گے، الشیخ الرئیس، حکیم الشرق اور حجت الحق علی حق کے لقب دیے گئے۔ یہاں پر آپ خالی جگہ میں لکھیں گے۔ آخری خالی جگہ پورے ہمارے پاس، انہوں نے ڈیش میں وفات پائی۔ انہوں نے ڈیش مطلب کون سے سن میں؟ 1037 میں ہمدان میں وفات پائی۔ یہ ہمارے پاس خالی جگہ پور بھی مکمل ہو گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں الفاظ کا استعمال قواعد کے روح سے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر مختلف الفاظ دیے گئے ہیں: مددگار، ایام، متنفر، شرمندگی، محنت، منت، سماجت، طبیعت، فضول خرچی، قابلیت، ناگہانی۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی کہانی دی گئی ہے۔ اس کہانی میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان الفاظ کا مناسب جگہ پر الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ کفایت شعری کے لیے کچھ زیادہ محنت یا قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ خالی جگہ میں محنت یا قابلیت لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک میں محنت لکھیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس تھوڑا سا اپنی طبیعت، خالی جگہ پر میں لکھیں گے طبیعت کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ اور جب کفایت شعری کی عادت پڑ جاتی ہے تو طبیعت خود بخود ڈیش سے مطلب فضول خرچی سے، یہاں پر کیا آئے گا؟ فضول خرچی سے متنفر ہو جاتی ہے۔ اور اگلی خالی جگہ پر میں کیا آئے گا؟ متنفر ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ کفایت شعری کے فوائد بھی عیاں ہونے لگتے ہیں۔ خالی جگہ میں کیا ورڈ آ رہا ہے؟ عیاں ہونے لگتے ہیں۔ کسی ڈیش مصیبت کے وقت مطلب کسی ناگہانی مصیبت کے وقت یا اچانک ضرورت آن پڑنے پر پس انداز
کیا ہوا روپیہ بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مددگار خالی جگہ میں آئے گا. انسان کسی کی منت سماجت کرنے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی شرمندگی سے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ہو گئی. اب ہم آ جاتے ہیں آخری جو ہے وہ ہمارے کتاب کا کام, اور یہ ہے اعداد کو حروف میں تحریر کریں. ٹھیک ہے, یہاں پر جیسے کہ ایک مثال دی ہوئی ہے, یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اردو گنتی میں 1964. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم نے اس کو اردو کی گنتی میں لکھنا ہے. وہ 1964 سے مکان میں رہ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اعداد ہے, یہ اردو کے اعداد میں لکھا ہوا ہے, تو آپ نے یہاں پہ اردو کی گنتی میں اس کو لکھنا ہے. اس گھڑی کی قیمت 2250 روپے ہے, تو آپ نے اب یہ 2250 کو اردو کی گنتی میں لکھنا ہے. تو یہاں پر ہم لکھیں گے اس گھڑی کی قیمت 2250 روپے ہے. ٹھیک ہے, 22 کیسے لکھیں گے؟ اردو والی گنتی میں بے الف با حمزہ یہ سین 2250. اور اسی طرح ہمارا نیا گھر 2020 تک مکمل ہو جائے گا, تو 2020 کو آپ نے یہاں پر اردو گنتی میں 2020 لکھیں گے. مجھے 2852 روپے کی اشد ضرورت ہے, تو یہاں پر کیا لکھیں گے؟ مجھے 2852 یہاں پہ اردو گنتی میں لکھیں گے. سیم. مہک نے میٹرک میں 679 نمبر حاصل کیے, تو یہ 679 کو ہم نے اردو گنتی میں لکھ دیا 679. آپ کی دعوت پر کل 6025 روپے خرچ ہوں گے, تو 6025 روپے کو اردو میں لکھیں گے 6000 روپے 6025 روپے. ہوائی جہاز 1906 میں ایجاد ہوا, تو ہوائی جہاز یہاں پہ لکھیں گے 1906. اردو گنتی میں 19 لکھیں گے, الف نون یہ سین 1906. لاہور اسلام آباد سے 275 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, تو یہاں پر ہم اس کو اردو گنتی میں 275 لکھا ہے, اور باقی جملہ سیم ویسا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کتاب کا کام مکمل ہو گیا ہے. اب بیٹا آپ نے اس کو اچھے سے اپنی کتاب کے اوپر لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ورک بک کے کام کی طرف. ٹھیک ہے, ہمارے ورک بک جماعت پنجم سبق 5 دور قدیم کے ایک عظیم سائنسدان. ٹھیک ہے, الفاظ کو معنی سے ملانا ہے. گراں قدر عمدہ. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ گراں قدر کو عمدہ سے ملائیں گے. دانشور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عقل مند. ٹھیک ہے, اب ہم اگلا لفظ کیا ہے ہمارے پاس؟ شفا. شفا کا مطلب ہوتا ہے صحت یابی, تندرستی. امام اعظم سب سے بڑا امام, اس کو آپ ملاتے جائیں بیٹا ساتھ ساتھ اپنی ورک بک کے اوپر. طبیب, ڈاکٹر, معالج, حکیم. ٹھیک ہے, طبیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈاکٹر, جیسے ہم ورڈ بولتے ہیں. معمر, عمر رسیدہ, اس کو عمر رسیدہ سے ملائیں. مرحمت, عنایت, مہربانی فرما کر. تقدس, پاکیزگی. منطق, عقلی دلائل کے متعلق علم. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کالم میں کو الفاظ کو معنی سے ملا لیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں الفاظ جملوں کی طرف. افاقہ, یہاں پہ ہم نے جملہ بنانا ہے افاقہ کا. مجھے دوائی سے بہت افاقہ ہوا. یہاں پہ آپ بیٹا ساتھ ساتھ اپنی ورک بک پہ فل کرتے جائیں. آپ اس کا اس سے مختلف جملہ بھی کوئی بنا سکتے ہیں, لیکن اس میں بیٹا غلطی نہیں ہونی چاہیے. علیل, آج میں بہت علیل تھا. اگلے جملے کی طرف. علم و فنون. علم و فنون کا جملہ ہے مسلمانوں کو علم و فنون میں مہارت حاصل ہے. اگلا لفظ ہے جنگ و جدل. ہمیں جنگ و جدل سے پرہیز کرنا چاہیے. جی بیٹا, اب ہم آ جاتے ہیں اپنے پیج نمبر 66 ورک بک کی طرف. ورک شیٹ 7. ٹھیک ہے, اب ہم ورک شیٹ کریں گے, اور ورک شیٹ کے مطابق ہمارا پہلا سوال کیا ہے؟ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب الفاظ چن کر عبارت کو مکمل کیجیے. ٹھیک ہے, یہ الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں. دار و مدار, بستی, اچھی غذائیں, یہ تمام الفاظ, ان کو ہم نے یہاں پر خالی جگہ پور میں مناسب الفاظ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھتے ہیں. پہلی لائن کیا لکھی ہوئی ہے؟ ہماری زندگی کا ڈیش جسمانی صحت پر ہے. ہماری زندگی کا دار و مدار جسمانی صحت پر ہے. صحت کے لیے اچھی غذا, کھلی اور تازہ ہوا اور صفائی نہایت ضروری ہے. گندگی سے طرح طرح کے کیڑے اور ڈیش پیدا ہوتے ہیں, اور طرح طرح کے کیڑے اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں.
مکھیوں اور مچھروں کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں زیادہ گندگی ہوتی ہے یہ وہیں پیدا ہوتے ہیں، مگر ہزاروں جراثیم ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم ڈیش سے نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ ڈیش اور بعض جراثیم ڈیش کے دشمن ہوتے ہیں، مطلب کیڑے مکوڑے اور بعض جراثیم انسانی صحت کے دشمن ہوتے ہیں۔ ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے انسانی جسم پر حملہ کر دیتے ہیں، اور وہ حملہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ اس سے مختلف طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کون سا حملہ کرتے ہیں؟ مختلف بیماریوں سے حملہ کرتے ہیں۔ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ڈیش گھر اور لباس کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی صفائی بھی ضروری ہے۔ تو کیا آئے گا خالی جگہ میں؟ بستی اور محلے کی صفائی اور گھر اور لباس کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی صفائی بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں مذکر اور مؤنث الفاظ کی طرف۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر احمد کا سالہ، سسر اور بہنوئی بہت ملنسار ہیں۔ تو سالہ کا جو ہوگا مؤنث سالی، سسر کا جو مؤنث ہے وہ ساس، بہنوئی کا مؤنث بہن۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے الفاظ کو مذکر اور مؤنث کے ساتھ لکھے ہیں۔ لاہور کے چڑیا گھر میں بندریا، شیرنی اور ہتھنی بھی ہے۔ تو یہاں پر کس چیز کا ہم نے مؤنث یہ دیا ہے؟ مذکر کس کا لکھنا ہے؟ بندریا کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ بندر۔ ٹھیک ہے، اور شیرنی کا کیا ہوگا؟ شیر۔ ہتھنی کا مذکر ہاتھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے یہاں پہ پھر اس جملے کو مکمل کر لیا۔ لاہور کے چڑیا گھر میں بندر، شیر اور ہاتھی بھی ہیں۔ اگلے صفحے پر آ جاتے ہیں۔ خادم نے رئیس کی دن رات خدمت کی۔ تو خادم کی جگہ کیا آئے گا یہاں پر؟ خادمہ۔ ٹھیک ہے، خادمہ نے رئیس کی دن رات خدمت کی۔ میرے پھپھا، چچا، تایا اور دادا نے زلزلے میں زخمی ہونے والوں کی مدد کی۔ تو یہاں پر ہم نے پھپھا کی مؤنث کیا ہوتا ہے؟ پھپھی۔ چچا کی چچی، تایا تائی، دادا دادی۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ ہم نے دوبارہ وہی والا لکھ لیا اوپر سے۔ ناظمہ نے تمام شہر کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ناظمہ ہے تو یہاں پہ ناظم نے، ٹھیک ہے، ناظم نے تمام شہر کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ڈاکٹر نے مریض کو بہترین دوائی دی۔ ڈاکٹر نے مریضہ کو، مریض کی مؤنث مریضہ کو بہترین دوائی دی۔ اشارے کی مدد سے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے میں ساون کا مہینہ ہوں۔ ساون مطلب بارشیں ہوتی ہیں، اور بارشیں کس مہینے میں ہوتی ہیں؟ برسات کے مہینے میں۔ میں پھول پھل اور درختوں کا گھر ہوں۔ تو پھول پھل اور درختوں کا گھر مطلب زمین۔ ٹھیک ہے، زمین کے اوپر یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، پھول پھل۔ تمنا کا مترادف خے سے شروع ہوتا ہے اور شین پہ ختم۔ تمنا کا مترادف ہوتا ہے خواہش، جو خے سے شروع ہوتا ہے اور شین پر ختم ہوتا ہے۔ میں خشکی کا متضاد ہوں۔ ٹھیک ہے، متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ، تو خشکی کا جو الٹ ہے وہ ہے تری۔ جو میری قدر نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر الفاظ جو ہے وہ اگر درست ہے وہ میری قدر نہیں، جو وقت کی آئے گا۔ ٹھیک ہے، میری نہیں، یہاں پہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اب مترادف الفاظ، ٹھیک ہے، یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے یکساں، برابر، ہمسفر۔ ٹھیک ہے، اس طرح الفاظ ہیں انجمن، ظلمت، شروع، محفل، تاریخ، بشر، نوکر، ابتدا، انسان اور ملازم۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے اس کو آغاز میں کیا ہے؟ آغاز کا مطلب مترادف کیا ہے؟ ابتدا۔ آدمی کا مترادف ہے بشر، مترادف کا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اندھیرا، تاریخی۔ بزم، محفل، بزم کا مترادف محفل۔ خادم کا مترادف ملازم۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کے مترادف لکھ دیا، اس کے مینز ہوتے ہیں، مطلب ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو گیا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔